اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ انطَلِقُوا إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين۔ سورہ مرسلات چل رہی ہے۔ بتا دیا تھا آپ کو کہ سورہ مرسلات کے اندر انبیاء علیہم السلام کو سامنے رکھ کر قیامت کا ذکر فرمایا ہے، اور اب تک اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت بیان فرمائی، اپنی نعمتیں بیان فرمائی کہ میں اتنی بڑی قدرت کا مالک ہوں تو کیا تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، اور میں نے تم پر کتنے بڑے بڑے احسانات کیے۔ ان احسانات میں سے زمین کا ذکر چل رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین پیدا فرمائی جس پر زندہ چلتے ہیں اور مردوں کو اس پہ دفن کیا جاتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا کہ میں نے اس پر پہاڑ گاڑے اور اس کے اندر سے میں نے میٹھا پانی نکالا۔ میٹھے پانی کی قدر عام طور پر ہمیں نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں میٹھا پانی میسر ہے۔ مدینہ طیبہ میں ترمذی شریف کے حدیث کے مطابق عام طور پر کھاری پانی میسر تھا، میٹھا پانی دور والے کنویں سے لانا پڑتا تھا۔ بیر روما بہت مشہور کنواں تھا، اس کا پانی میٹھا تھا، مگر یہودیوں کی ملکیت میں تھا، وہ مسلمانوں کو وہاں سے پانی بھرنے نہیں دیتے تھے، اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 35,000 درہم میں وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا۔ ایک طرف تو ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ کسی کی ضرورت کے لیے اتنی بڑی رقم خرچ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کتنے بڑے ثواب کا باعث ہے، اور دوسری بات اس سے یہ سمجھ میں آئی کہ ہمارے یہاں پانی کا بیجا استعمال ہوتا ہے، پانی کی کوئی قدر نہیں ہے، عام طور پر عورتیں پانی بیجا بہاتی ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ اللہ کی اس نعمت کی قدر کی جائے۔ بہرحال تو اب آگے اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو اس وقت کیا منظر ہوگا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی کیا فرما رہے ہیں۔ پہلے تو ان لوگوں سے جو قیامت کو جھٹلاتے تھے ان سے یہ کہا جائے گا کہ چلو اس چیز کی طرف جس کو تم جھٹلاتے تھے، یعنی تم یہ کہتے تھے نا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے، جنت جہنم کوئی چیز نہیں ہے، اب دیکھو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے انطلقوا الی ظل ذی 3 شعب، چلو تین شاخوں والے سائے کی طرف۔ کیا مطلب؟ جب انسان قبر سے اٹھے گا اور وہ برا بندہ ہوگا، اس نے گناہ کیے ہوں گے، اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، تو میدان محشر میں اس کے اوپر سائبان بن کر آگ ہوگی، اس کی دائیں طرف ہوگی، اس کے بائیں طرف ہوگی، گویا آگ 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ آپ اندازہ لگائیے، ایک طرف سورج سروں کے اوپر ہے، اس کی گرمی اس کو پریشان کر رہی ہے، اور پھر ساتھ میں آگ لگائی جا رہی ہے، آگ اس کے سر پر سائبان بن کر، اور پھر ایسا نہیں کہ وہ سایہ کرے گی، اس لیے آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا ظلیل، وہ کوئی سایہ کرنے والی آگ نہیں ہوگی، ولا یغنی من اللہب، اور نہ وہ تپش سے بچائے گی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس طرح کوئی سائبان بن گیا ہو تو گرمی سے ہم کو نجات ملتی ہے، اس طرح اس کو نجات نہیں ملے گی، بلکہ گرمی میں اضافہ ہو جائے گا، اور وہ آگ کتنی بڑی ہوگی۔ قرآن کہہ رہا انہا ترمی بشرر کالقصر، اللہ کی پناہ۔ وہ اللہ فرماتے ہیں محلات ہوتے ہیں نا، بنگلے، بڑے بڑے بنگلے، اس کے جتنی بڑی بڑی چنگاریاں وہ آگ پھینک رہی ہوگی، کتنی بڑی آگ ہوگی،
کہ اس کی ایک چنگاری محل کے برابر، بنگلے کے برابر ہوگی۔ عرب کو سامنے رکھ کر آگے قرآن کہہ رہا ہے کأنہ جمالۃ صفر، جیسے زرد اونٹ ہوتے ہیں، پیلے اونٹ ہوتے ہیں، اونٹ کی سائز کتنی بڑی، اور پیلا اونٹ ہو اتنی بڑی ایک چنگاری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگنے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہمارے پاس کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی خطرناک آگ اور اتنے خطرناک دین سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے آگے اللہ فرما رہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جب یہ آگ دیکھے گا نا، اور اس دن تباہی ہوگی جھٹلانے والوں کے لیے۔ پھر آگے قرآن کہہ رہا هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ، قرآن کہہ رہا ہے اس دن ایسا سناٹا چھایا ہوا ہوگا، کسی کے اندر بولنے کی ہمت نہیں ہوگی، کوئی نہیں بول پائے گا۔ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، قرآن کہہ رہا ہے اور نہ ان کو اجازت دی جائے گی کہ وہ اللہ کے سامنے معذرت پیش کرے۔ ہاں ہوتا ہے نا کہ بعض مرتبہ انسان سے کوئی ناراض ہو گیا لیکن اس کو موقع دیا جاتا ہے، چل معافی مانگ لے تجھے معاف کر دیا جائے گا، وہاں معافی مانگنے کا موقع بھی نہیں دیا جائے گا۔ جب موقع نہیں دیا جائے گا تو اللہ معاف بھی نہیں کرے گا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اللہ فرماتے اس دن تباہی کے سوا اور کچھ حد نہیں آنے والا۔ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ، اللہ فرما رہے یہ فیصلے کا دن ہے۔ ہاں انبیاء جمع ہے، فیصلے کا دن ہے۔ سب جمعناکم والاولین، ہم سب کو جمع کریں گے۔ اب اللہ فرما رہے فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ، ہے تمہارے پاس کوئی تدبیر، ہے تمہارے پاس کوئی داؤ پیش، آزما لو، تدبیر کر لو، بچ سکتے ہو تو بچ جاؤ۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، کوئی بچ نہیں سکتا، تباہی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک انداز ہے کہ جہاں مجرمین کا ذکر کرتا ہے تو نیک بندوں کا بھی ذکر کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رغبت دلاتے ہیں کہ میرے بندو صرف مایوس مت ہو جاؤ، میں نے قرآن میں بندوں کو مایوس نہیں کیا ہے، صرف عذاب کا ذکر نہیں کیا، میں نے نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اس لیے نعمت پانے والے بندے بن جاؤ۔ کیا ملے گا اللہ؟ ان المتقین فی ظلال وعیون، دیکھیے اسی کی مناسبت سے کہ جہنمی لوگ، نافرمان لوگوں کے اوپر تو گرمی، آگ، اور یہاں متقین سایوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے۔ ہاں پیاس لگ رہی ہے، پانی مل رہا ہے، وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ، من پسند کے پھل فروٹ ملیں گے۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اللہ فرما رہے کھاؤ پیو، کیوں؟ اچھے کام کر کے آیا ہو نا، خوشی خوشی کھاؤ، خوشی خوشی کھاؤ۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں ہم اسی طرح محسنین کو بدلہ دیتے ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اب دوبارہ وہی انداز، ہاں جھٹلانے والوں کے لیے بربادی۔ اب اللہ جھٹلانے والوں سے جو دنیا میں ابھی حیات ہے، ابھی میدان محشر میں نہیں ہے، اللہ ان سے کہہ رہے کُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ، کھاؤ چر لو، کچھ فائدہ اٹھا لو، انکم مجرمون، مجرم ہو تمہیں، جس طرح ایک جو ہے ایک چوہا ہوتا ہے نا، اس کو جس طرح ہم پنجرے کے اندر ایک تیل والی روٹی، ایک گھی میں تلی ہوئی روٹی اس کو دیتے ہیں نا، وہ سمجھتا ہے کہ بہت مزے کا کھانا ہے، لیکن اس کو معلوم نہیں ہے کُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ، بس ہم تو مجرم ہیں، مجرم بنا کر یہ کھانا دیا جا رہا ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہاں جس دن اس کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر بچے کھولتے ہوئے پانی کے اندر ہمیں ڈال دیں گے، اسی طرح اللہ فرما دے اس دن بھی میں تمہیں کھولتے ہوئے پانی کے اندر ڈال دوں گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ جب دنیا میں تم سے کہا جاتا تھا کہ ارکعو کے اصل معنی آتے جھک جانا، میرے سامنے جھک جاؤ، لیکن تم جھکتے نہیں تھے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کا مطلب بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہاری پیٹھ پر جو امانت رکھی تھی، امانت یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذمہ دار بنا کر بھیجا تھا، تو ظاہر سی بات ہے اس امانت کو تم نے اٹھایا نہیں، جس طرح جانور جھک کر انسان کے بوجھ کو اٹھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہم نے ذمہ داری دی تھی، کیا ذمہ داری دی تھی؟ میرے احکامات پر چلنا، اور میں نے جن چیزوں سے روکا اس سے رک جانا، تم نے یہ کام نہیں کیا، اس لیے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، آج تمہارے لیے تباہی ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ پیار کے انداز میں فرما رہے اے میرے بندو،
اب بتاؤ تو صحیح، اس قرآن مجید کے بعد کون سی کتاب پر ایمان لاؤ گے جس قرآن نے تمہارے سامنے کھول کھول کر ساری چیزیں بیان کر دی؟ پیار کرتے ہوئے تم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزیں بیان کر دی، اب اس کتاب کے بعد کس پر ایمان لاؤ گے؟ اس لیے ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت لکھی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جب یہ آیت تلاوت کریں تو ہمیں کہنا چاہیے آمنا باللہ وبما انزل، کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے اور اللہ نے جس کتاب کو ہم پر نازل کیا ہم اس پر بھی ایمان لے آئے۔ اس لیے مسئلہ سمجھ لو، امام کے پیچھے اگر ہم پڑھ رہے ہیں تب تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے جواب میں کچھ نہیں پڑھنا ہے، لیکن اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں یا اکیلے تلاوت کر رہے ہیں تو اس وقت فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ کے بعد ہمیں یہ پڑھنا چاہیے آمنا باللہ وبما انزل، جس طرح والتین والزیتون کے اندر آیا تھا الیس اللہ بأحکم الحاکمین، تو اس کے جواب میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہمیں کہنا چاہیے بلا وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اس طرح قرآن میں جیسے سورہ رحمان میں ہم پڑھتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اس کے جواب میں ہمیں پڑھنا چاہیے وَلَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ۔ اس لیے جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنات کے سامنے سورہ رحمان پڑھی اور یہ آیت پڑھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو جنات نے فوراً کہا وَلَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے اللہ ہم تیری نعمتوں میں سے کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، ساری تعریفیں آپ کے لیے ہے۔ اس لیے اس طرح کی آیتیں اگر قرآن مجید میں آتی ہے تو ہمیں اس کا جواب دینا چاہیے۔ میں آپ کو صرف ایک بات پوچھوں کہ اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں کہ بھائی بتاؤ اس سے اچھی کوئی کتاب ہو سکتی ہے، اور آپ جواب نہ دیں تو کتنا غصہ آئے گا؟ ظاہر سی بات ہے اللہ پوچھ رہے الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ فیصلہ کرنے والوں میں سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ اور ہم خاموش بیٹھے ہیں تو اللہ کو غصہ نہیں آئے گا؟ اس لیے اس کا جواب دینا چاہیے کہ اللہ کیوں نہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہو سکتا، اور میں اس پر گواہی دیتا ہوں اللہ، تو اللہ کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ میرے بندے نے میرے سوال کا جواب دیا ہے۔ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، اس لیے اس طرح کے مسائل کو سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔